اندرون شہر لاہور کے جس کو بعض لوگ اصل لاہور کہتے ہیں، وہاں سے اگر کسی کا گزر ہو تو کیا دیکھنے کو ملے گا؟ جا بجا ٹوٹی ہوئی گلیاں اور سڑکیں، تجاوزات کی بھرمار، ٹریفک کا بے ہنگم شور اور ایسے نشان جو یہ بتاتے ہیں کہ کبھی یہاں کوئی شاندار عمارت یا دروازہ ہوگا۔ جی ہاں، کبھی اندرون لاہور کی پہچان تھی اس کے خوبصورت نقش و نگار سے مزین 12 دروازوں اور شہر کے گرد فصیل سے، لیکن موجودہ اور آنے والی نسلوں کی قسمت میں وہ خوبصورتی نہیں۔ ماں سوا چند دروازوں کے باقی سب کا وجود تو سرے سے ہی غائب ہے۔ ان 12 دروازوں میں سے ایک موچی دروازہ تھا جس کا اصل نام موتی دروازہ ہوا کرتا تھا۔ اب وہاں نہ موچی نہ موتی کوئی بھی دروازہ نہیں، اور وہاں کے ایک رہائشی وسیم بٹ لاہور کی اس خوبصورتی کے ختم ہونے پر سخت نالاں ہیں۔ ہمارے باپ داد نے کی کئی تاریخیں بدلتی ہوئی دیکھی، کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں۔ اندرون شہر کی پہچان جو ہے وہ دروازوں سے ہے۔ اس کے 12 دروازے ہیں اور ایک موڑی ہے جس کے اندر شہر آباد ہے۔ باہر کا جو علاقہ ہے اس کو شہر نہیں مانا جاتا۔ ٹورسٹ وغیرہ بھی آتے ہیں تو وہ ان دروازوں کے اندر جاتے ہیں جہاں کے بڑی ہسٹوریکل پلیس ہیں، یہاں سے انگریز گزر کے جاتے ہیں، ان کے پاس جو نقشہ ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں، موچی دروازے سے انٹر ہوتے ہیں، لیکن موچی دروازے کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ادھر تجاوزات اور دوسری شاپس اور گھر بنے ہوئے ہیں، تھانے بنے ہوئے ہیں 2 ادھر ساتھ۔ تو ہم جو قومیں ہوتی ہیں ان کو جو تاریخی ورثہ ہوتا ہے ان کی پہچان ہوتی ہے، جو اس کو بلا دیتے ہیں، میرا خیال ہے ان کی نشان بھی مٹ جاتے ہیں۔ لاہور کا دلی دروازہ ان کچھ دروازوں میں سے ایک ہے جو موجود تو ہے لیکن اپنی اصلی حالت میں نہیں، اور اس کے باہر تجاوزات نے اس کی خستہ ہوتی حالت کو مزید بدنما بنا دیا ہے۔ یہاں تک کہ دروازے کے اندر بھی لوگ ٹھیلے پر سامان سجائے بیٹھے ہیں۔ دلی دروازے کے سامنے سڑک ٹوٹی پھوٹی ہے اور وہاں کام ہو رہا ہے جو نہ جانے کب مکمل ہوگا۔ وہاں موجود لوگ اس دروازے اور ارد گرد کی حالت سے بے خبر دکھائی دیتے ہیں، لیکن اسلم نام کے ایک بزرگ ایسے ملے جنہیں افسوس تھا اندرون شہر کی حالت بگڑنے پر۔ شارمی گیٹ تھا وہ گرا دیا گیا، پارٹی گیٹ تو ابھی دوبارہ بنا، بڑا خوبصورت تھا۔ اس سے پہلے ٹکسالی گیٹ تھا، 12 گیٹ تھے، 13واں گیٹ یہ چھوٹا تھا، ایمرجنسی گیٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ وہ یہ اپنی خوبصورتی کو نمایاں کرتا تھا، لیکن وہ جو لوگ آئے ہیں نا انہوں نے گرا کے دکانوں میں ڈال کے قبضہ کر کے کرائے کھا رہے ہیں۔ کتنا ضروری ہے یہ ثقافتی ورثے کو محفوظ کرنا؟ ہمارے لیے تو بہت اچھا بات ہے، ہم تو کہتے ہیں جلد سے جلد ہو جانا چاہیے، پتہ چلے، کیونکہ آل اوور دی ورلڈ پوری دنیا میں ایسا لاہور نہیں ہے، ایسا قلعہ نہیں۔ اندرون شہر کی خوبصورتی ان دروازوں کے علاوہ وہاں کے عمراء کی خوبصورت حویلیوں کے سبب بھی تھی۔ ایسی ہی ایک حویلی جو میاں یوسف صلاح الدین کی ہے، اسے دیکھنے کے لیے گئی تو اس پرانی عمارت کی راہداریوں، خوبصورت جھروکوں اور نقش و نگار والے دلاویز دروازوں کو دیکھ کر ششدر رہ گئی، اور بے اختیار اس شخص کی تعریف کے لیے میری زبان سے واہ نکل گئی جس نے دولت سے زیادہ ثقافتی ورثے کو ترجیح دی۔ میاں یوسف صلاح الدین لاہور کی ایک سماجی شخصیت بھی ہیں اور اندرون شہر کی اصل شکل بگڑنے پر سخت افسردہ ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ جو پرانی عمارتیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور کوئی کسی قسم کا نہ حکومت کی طرف سے نہ کوئی قانون ہے۔ میں آج اپنا گھر سارا گرا دوں، کوئی مجھے there is nothing to stop me۔ تو جس طرح باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو پرزرو کیا جاتا ہے، اور بڑی اسٹرکٹ ریگولیشنز ہوتی ہیں، جو بھی حکومت ہوتی ہے، خاص طور پہ جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس چیز کو لک آفٹر کرتی ہے۔ اور کسی پرانے گھر میں آپ چلے جائیں یورپ میں کہیں بھی، تو وہاں آپ ایک اس کی چٹکنی بھی تک نہیں بدل سکتے وداؤٹ دی کنسنٹ آف دا لوکل کاؤنسل۔ اور اسی طرح انہوں نے اپنے شہروں کے شہر اور آبادیاں اور پرانے گھر جو ہیں انہوں نے محفوظ رکھے اور ان کی خوبصورتی کو محفوظ رکھا، اور ہم لوگوں نے اس کو ماسوائے۔ یہ ایک میرا گھر ہے، 2-4 شاید پرائیویٹ گھر اور ہوں، باقی جو 2 میجر حویلیاں ہیں، ایک آصف جاہ کی حویلی اور راجہ نونہال سنگھ کی حویلی، وہ دونوں ایک حکومت کے سکولز ہیں۔ جب کسی روایت کو یا تاریخی ورثے کو بہت زیادہ لوگ خراب کرنے لگ جائیں تو اکا دکا لوگ اسے بچا نہیں سکتے، لیکن وہ شخص اس حصے کو بچا سکتا ہے جہاں اس کا زور چلتا ہے، اور ایسے ہی ایک شخص ہیں اقبال حسین جو مصور ہیں، اور بادشاہی مسجد کے عقب میں انہوں نے اپنے آبائی گھر کو ثقافتی ورثے کی خوبصورت یادداشت بنا دیا ہے۔ اقبال حسین کہتے ہیں کہ جہاں اندرون شہر کی اکثر عمارتیں ناپید ہوئیں، وہاں یہاں کی ایک اور پہچان بازار حسن بھی دہشت گردی کی بھیڑ چڑھ گیا۔
جو اتنے خوبصورت گھر تھے ایسے، میں آپ کو بتایا گلیاں، رونقیں، ہر جگہ دکان بن گئی ہے، جوتیوں کی دکانیں گئی ہیں، سلوشنز کی دکانیں آ گئی ہیں، بہت ہی برا حال ہو گیا اندرون شہر کا، بہت برا حال ہو گیا. ورلڈ بینک نے بھی کوشش کی تھی ایک دفعہ، انہوں نے پروجیکٹ کیے، پھر وہ ڈیمالش ہو گیا. پھر کچھ ہمارے ملک میں ایسی کرپشن بھی تو انتہا کی ہے نا جی، وہ لوگ کھا جاتے ہیں فنڈس وغیرہ. اب دیکھتے ہیں اب جو نیا اسٹیپ وال سٹی لے رہی ہے کیا کرتے ہیں وہ. اب انہوں نے شروعات اچھی کی ہے. لاہور شہر کی آبادی میں بھی گزشتہ کئی سالوں سے بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، تو کیا آبادی میں یہ اضافہ بھی اندرون شہر کی خوبصورتی پامال کرنے کا باعث بن رہا ہے؟ میاں یوسف صلاح الدین یہ ماننے کو تیار نہیں، بلکہ وہ دوسرے عوامل کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کمرشلائزیشن نے کام خراب کیا، آبادی نے نہیں کام خراب کیا. جہاں جہاں چھوٹے چھوٹے پارکس تھے وہ بھی وہاں پلازے بن گئے، کیونکہ کوئی یہاں والی وارث نہیں تھا. تو اس لیے جو افسران تھے ایل ڈی اے کے، جو افسران تھے لاہور کارپوریشن کے، جو ایم این ایز تھے، جو ایم پی ایز تھے، انہوں نے میرا مطلب ہے مل جل کے یہ اس کا یہ حال کیا اندرون شہر کا. تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ اور تجاوزات کی بھرمار وجہ ہے شہر کے حسن کے بگڑنے کی. تجاوزات کرنے والے تو نہیں چاہیں گے کہ انہیں اٹھا کر یہاں کوئی خوبصورت چیز بنا دی جائے. اقبال حسین کہتے ہیں کہ شہر کی بحالی کے لیے سخت اقدامات تو ضروری ہیں. یہاں پہ وہی بات آئی تھی، پولیٹیکل ان کی افیلیشن جو ہے سیاستدانوں کی، ان سے ووٹ بھی تو لے رہے ہیں نا، پھر اس وقت وہ سافٹ کارنر دیتے ہیں جی، اچھا جی ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے. تو یہ چلتا جائے گا. پھر یا تو آپ ایک دفعہ اسٹرکٹ ایکشن لیں، بالکل ان کو ووٹ ملے نہ ملے آپ اس کو ایک دفعہ صفائی کر دیں، اگلی جنریشن کا ووٹ مل جائے گا. پر ایک دفعہ مثال تو قائم کر لینا جی کہ یہ ہم نے کیا، اس کو ہم نے اتنا خوبصورت شہر بنا دیا جو ایک 400 سال 500 سال پرانا شہر تھا. یہ میاں یوسف صلاح الدین کے پاس بھی یہی حل ہے کہ جا بجا بنی دکانوں اور پلازوں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے. اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہ ساری کمرشلائزیشن شہر سے باہر جائے. اف یو وانٹ ٹو سیو دی اولڈ سٹی، یہ ٹرکوں کا جو اڈا ہے اس کو یہاں سے دور بھیجا جائے کہیں. اور یہ جو ساری جو منڈیاں ہیں، ایکسیپٹ کہ جو ٹریڈیشنل منڈیاں اندرون شہر کی تھیں، جس طرح کہ اچار مارکیٹ تھی یا کوئی میوہ منڈی تھی، یہ جو پرانی ٹریڈیشنل چیزیں ہیں یہ رہنے دینی چاہیے. لیکن جگہ جگہ اب تو آپ چل ہی نہیں سکتے. جو سارے بازار ہیں آپ جل کے آپ ابھی نکل کے دیکھیں، وہاں سائیکل نہیں گزر سکتی. انسان نے کیا جانا ہے جہاں ایک وقت میں آرام سے گاڑی آ جاتی تھی. سو یہ بہت ساری انکروچمنٹ ہوئی ہے، اور یہ ٹریڈرز جو ہیں انہوں نے آئی تھنک دے ہیو ڈسٹرائڈ دی اولڈ سٹی ان کولیبوریشن ود پیپل ان گورنمنٹ. ثقافتی ورثے سے محبت کرنے والے ان لوگوں کی اس شہر کو اسی پرانی اور خوبصورت شکل میں واپس لانے کی کوششیں کوئی نئی نہیں. یہ سال ہر سال سے اس کا تقاضا کر رہے ہیں، لیکن ارباب اختیار اور شاید خود لاہور کے بسنے والے اس تاریخی ورثے کو بچانے میں دلچسپی نہیں رکھتے. یہی وجہ ہے کہ اندرون شہر لاہور آہستہ آہستہ اپنی تاریخی دلکشی کھوتا چلا جا رہا ہے. خوبصورت باغوں اور خوبصورت دروازوں کا شہر لاہور، لیکن اب حکومت اور یہاں کے رہنے والوں کی لاپرواہی کے سبب اس خوبصورت شہر کا حسن گہنا رہا ہے. منار رانا، BBC لاہور.